جی بالکل، پنجاب پولیس اور محکمہ تحفظ ماحولیات کے انسپیکٹروں کی جانب سے کارنامہ سامنے آ چکا ہے۔ انڈسٹریز مالکان کو آئے روز تنگ کرنا اور غیر قانونی طریقے سے ہراساں کرنا اور ان کے خلاف کارروائیاں لانا یہ محکمہ تحفظ ماحولیات کا وتیرہ بن چکا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، اندھیر نہیں چوپٹ راج ہے۔ ایک طرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی جانب سے بہتری کے دعوے کیے جاتے تو دوسری طرف محکمہ تحفظ ماحولیات کے بے لگام انسپیکٹرز مقامی پولیس کے ساتھ تھاک بازی کرتے ہوئے باری نفری کے ہمراہ متعدد فیکٹریوں میں آتے ہیں اور غیر قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے کارروائیاں جاری ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر بات کریں محکمہ تحفظ ماحولیات کی نااہلی کی تو نااہلی کا منہ بولتا ہوا ثبوت لاہور کی موجودہ صورتحال ہے۔ ان کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی۔ محکمہ نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر محکمہ جات کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے بیٹ رپورٹر سینئر صحافی رضوان نیاز صاحب موجود ہیں اور ہمارے پاس لائن پہ موجود ہیں محمد احمد بٹ صاحب انڈسٹریز کے مالک ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عرفان صاحب جو کہ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، جو کہ مسقط میں رہائش پذیر تھے، اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان کی سرمایہ بھی لائے اور رہائش پذیر ہے، لیکن افسوس کہ ان کو بھی شدید نوعیت کا تنگ کیا گیا۔ اگر بات کریں محمد احمد بٹ صاحب کی تو ان کو بھی تھانہ گجرپورہ کے علاقہ میں بند کرتے ہوئے 72 گھنٹے تک شدید ہراساں کیا گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ ان کا یہ قصور ہے کہ علاقہ میں ان کی فیکٹری ہے اور ان کے چوکیدار کو غیر قانونی طریقے سے پولیس اور ماحولیات کی ٹیم ہراساں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی، تو یہ چھڑوانے کے لیے گئے تو متعلقہ پولیس نے ان کو بھی شدید ہراساں کیا اور تھانہ میں بند کر دیا۔ اگر بات کریں انسانی حقوقی تنظیموں کی تو ایک طرف ملک میں کام تو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف انسانی حقوق کی جب تجویز ہوتی ہے تو بہتر طریقے سے عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو موجودہ کام کیا جا رہا ہے اس پہ کسی وجہ کا کوئی نوٹس سامنے نہیں آ رہا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محکمہ تحفظ ماحولیات کے انسپیکٹرز بے لگام ہو چکے ہیں، جو کہ مختلف فیکٹریوں میں جا کر غیر قانونی طریقے سے ایک تو اپنی کارروائی عمل میں لاتے ہیں اور دوسرا غیر آئینی طریقے سے متعلقہ جو فیکٹری کے ملازمین ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر سے بھی معاملہ سامنے آیا کہ متعدد فیکٹریوں سے نقدی اور دیگر قیمتی سامان لے گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تو بنی، لیکن افسوس کے ڈی وی آر، سی سی ٹی وی کیمریز، کمپیوٹر سسٹم اور دیگر چیزوں کو بھی قبضے میں لے کر ان افراد نے شریف شہریوں کے ناک میں دم کر دیا اور شدید پریشان کر دیا۔ اور میں اس وقت متوجہ کروں گا رضوان نیازی صاحب کو۔ السلام علیکم رضوان نیازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ماجد بھائی آپ کا۔ رضوان نیازی صاحب، محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے اور متعلقہ پولیس کی جانب سے جس نوعیت کا کارنامہ سر انجام دیا گیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماجد بھائی، آج جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، ایک تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایمرجنسی اور دفعہ 144 جو ہے وہ لگا دی گئی۔ آلودگی کی آڑ میں محکمہ ماحولیات کے افسران جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہے اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کر چکے تھے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے ان کے جو ہے وہ سارے پول کھول کر رکھ دیے تھے، جس میں واضح طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آلودگی پھیلانے والی جو فیکٹری ہیں ان سے مبینہ طور پر فی انسپیکٹر اپنے علاقہ میں جو ہے وہ 30 سے 60 ہزار روپیہ منتھلی وصول کرتے ہیں، جس وجہ سے جو ہے وہ آلودگی پروان چڑھتی ہے۔ اور اداروں نے یہ بھی اس میں واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں اگر ان کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی گئی تو آنے والے دنوں میں جو موسمیاتی تبدیلی اور اس کے علاوہ جو آلودگی ہے وہ پروان چڑھے گی۔ لیکن بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ بدقسمتی سے جو لوگ اپنا اس ملک کا درد سمجھتے ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے اگر کوئی وائلیشن بھی تھی ان کی
تو انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا ہوا تھا، جو کہ اداروں کو پتا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے ان فیکٹریوں میں اور یہاں پر فوٹو سیشن کروا کر جو ہے وہاں پر یہاں سے چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے پولیس کے ہمراہ جو ہے ان فیکٹریوں پر جو سٹیم ٹائر کو کرتی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں ایک انڈسٹری ہے جس کو لیگل طور پر قرار دیا گیا ہے، جس میں سیمنٹ فیکٹری میں جو ہے اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پاؤڈر، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا فیول جو ہے وہ بڑا کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے جو ہے یہ پولیس کے ساتھ ہمراہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ریڈ کی، اور جب ان کو وہاں پر کوئی نہیں ملا تو انہوں نے چوکی دار کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آفس میں گئے اور آفس میں توڑ پھوڑ کی، اور جہاں پر ویڈیو بھی اس ٹائم آپ ونڈو پر دیکھ سکتے ہیں جو چل رہی ہے، جس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو کیمراز تھے، ڈی وی آر تھے، اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کی ڈیوائسز تھی، ان کو یہاں سے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ لوٹ مار کا بازار جو ہے یہ پولیس کی جانب سے بھی کیا گیا، کیونکہ ان کو انتقامی کاروائی کا رضوان نشانہ۔ ایسا مجھے آپ یہ بتائیے گا، زیر نظر تصاویروں میں جو نظر آ رہی ہے اس ٹائم سکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فیکٹری کن صاحب کی ہے اور ان کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ فیکٹری جو ہے یہ شیخ عرفان صاحب کی فیکٹری ہے، یہ پچھلے 2 مہینے سے بند ہے۔ دیکھیں فیکٹریوں کا اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنی فیکٹری کو، اپنی انڈسٹری کو باہر کے ملکوں سے پیسہ لے کر، اپنی فیملیوں کو لے کر پاکستان میں آئے، یہاں پر آ کے بجلی کا لاکھوں میں جو کہ ان کا بل ہوتا ہے یہ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ سیل ٹیکس دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ بات کریں نا، اس وقت آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، وہ بھی تو ہمارے مشرقی پاکستان کا حصہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کی انڈسٹری دیکھ لیں۔ آپ پاکستان میں اس وقت رشوت کا بازار گرم ہے، ان لوگوں کو جو ہے بجائے این او سی دینے کے، بجائے سپورٹ کرنے کو، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ پاکستان میں لگایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس وقت جو ملک کی معیشت کا حال ہے ماجد بھائی وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہماری اکانومی کی ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان کی جو فیکٹری ہے، ان کی جو انڈسٹری ہے، اگر یہی نہیں رہے گی تو ہماری معیشت کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ آپ جو انڈر پاسیز کا اور جو سڑکوں کا سیاست چمکانے کے لیے آپ افتتاح کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں جو ہے باقی اداروں پر توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ جو ملک میں اس وقت لاہور کے آپ نے اپنے انسپیکٹروں کی جو ناکامی ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ لاہور کے شہریوں پر ڈال دی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لاہور کے شہریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ان فیکٹری مالکان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں، جو درد سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو جو ہے وہ 2 مہینے پہلے سے ہی بند کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں تو سیدھی سی بات ہے، دیکھیں ماجد بھائی آپ کو کہوں گا کہ یہ انتقامی کاروائی تھی کہ رشوت نہ دینے پر یہ انتقامی کاروائی کی گئی ہے۔ جی رضوان نے سب ایسا ہے کہ ان کی جانب سے کسی نے وائلیشن جب سرزد کی ہی نہیں جاتی تھی تو ان افراد کو کیوں رشوت دیتے؟ اس وجہ سے ان لوگوں نے رشوت نہیں دی تو جبری رشوت مسلط کرنے کی کوشش کرنے کی پاداش میں یہ کاروائی کی گئی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیخ عرفان نامی شخص اپنے فیکٹری کو دیگر ممالک سے آ کے جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں ملکوں میں، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ مسقط سے رہائش پذیر تھے، وہاں سے آ کے اپنا سرمایہ لے کے اپنے ملک میں پاکستان کی بقا کے لیے مزدوروں کو بہتر طریقے سے یہ ان کی رفاہ عامہ کرتے بھی مصروف عمل نظر آتے ہیں، اور کام میں کسی نوعیت کی وائلیشن بھی نہیں کی جاتی، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا۔ اگر ایسا ہی سلوک کیا گیا تو لوگ تو پاکستان سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیگر طریقہ اتنی زیادتی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ سر مجبور ہو نہیں جائیں گے، مجبور ہو گئے ہیں۔ فیصلہ آباد کی جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل کی جو ملیں ہیں، وہ آدھے سے زیادہ تو آپ کی بنگلہ دیش میں بیٹھی ہوئی ہیں۔
آپ اس ملک میں جو ہے وہ انصاف نام کی کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی. آپ دیکھیں جن لوگوں نے آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوائے تھے یا نصب ہو رہے تھے، انہی لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ جو ان کے منہ میں حرام خوری کا لقمہ لگا ہوا ہے. مجھے آپ ماجد بھائی یہ بتائیں، آپ انسپیکٹر کا جو ہے نا وہ ماضی نکال کر دیکھ لیں، جس میں انسپیکٹر حسنین ہے، جس میں علی رضا ہے، جس میں انسپیکٹر خرم ہے، اور کافی سارے ایسے انسپیکٹر ہیں جن کے میں ابھی نام نہیں لے رہا. ان کا ماضی نکال کر دیکھ لیں، یہ پچھلے تقریباً کسی کی سروس جو ہے وہ 22 سال ہو گئی ہے، کسی کی 16 سال ہو گئی ہے، کسی کی 10 سال ہو گئی ہے. یہ 10 سال 22 سال 30 سال کے عرصے میں یہاں پر تعینات ہیں. یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ڈی جی ماحولیات اور سیکٹری ماحولیات جو ہے ہمیں بے بس دکھائی دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پچھلے 7 سال سے سرے فہرست ہے، تو یہی انسپیکٹر اس کو جو ہے وہ لیکن دیکھ رہے. رضوان نیازی صاحب، یہ محکمہ جات کی اپنی ہی رپورٹ ہے کہ 7% آلودگی فیکٹریوں کی ہے اور دیگر 93% جو دیگر ہے، لیکن یہ فیکٹری والوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں، فیکٹری والوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا، دیکھیں ان کو سرے عام پھانسی لگا دینی چاہیے. ان کو حق ہی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان میں انڈسٹری کھولی کیوں ہے، ان کا قصور یہ ہے. جی بالکل رضوان نیازی صاحب، آپ نے کیا فرمایا. اب ہم ڈسکشن کے لیے شیخ عرفان صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم شیخ عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ ماجد بھائی. حضور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری علم کے مطابق آپ مسقط میں رہائش پذیر تھے اور اپنی فیملی کے ہمراہ آ کے پاکستان میں آپ نے سرمایہ کاری کی اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا اور اقدامات میں مصروف عمل ہوئے. اور آپ کے ساتھ اگر اس نوعیت کی بربریت کی جا رہی ہے تو آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ جی ماجد بھائی، ایک تو پہلی بات، میں 12 سال مسقط رہا. میں وہاں پہ میں نے اسکریپ کا کام کیا، اور دوسرا اس کے بعد یہی انڈسٹری میں نے فیول کی، ٹائر کی، وہاں پہ نزوا کرشا سنائیا میں نے لگائی آج سے 10 سال پہلے. تو وہاں پہ جتنی دیر چلائی بہت اچھا چلا، اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو بڑے خوش تھے. وہاں سے چھوڑ کے اپنے ملک میں آئے، یہاں پہ کرتے ہیں، 7 بندے اٹیچ ہوں گے، اپنے ملک کے بندے، ان کو روزی ملے گی. تو ہمارا بھی قصور یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے مطابق کہ ہم لوگ اگر اسموک کریٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی 2 ماہ بند رکھیں. ہم ہر سال 2 ماہ 3 ماہ بند رکھتے ہیں اس کو نا، کہ ہماری وجہ سے پاکستان میں کوئی پولوشن نہ پھیلے. ویسے بھی ہمارا ابھی تک تو یہی نہیں ثابت کر سکے کہ کیا ہم لوگ پولوشن کریٹ کرتے ہیں یا نہیں. آلریڈی ہائی کورٹ میں اور سب میں کیس لگا ہوا ہے. ابھی 2 ماہ سے ہم لوگ بند ہیں، بجلی کے کنیکشن بھی بند ہے. تو ابھی انہوں نے 2 دن پہلے آ کے ہمارے ریٹ کرنے کے بعد، پولیس تھی، انوائرمنٹ کے انسپیکٹر تھے، دیواریں پھلان کے یہ لوگ اندر آئے، چوکیدار منشی کو مارا، ان کو پکڑ کے لے گئے، دفتر کے تالے توڑے، وہاں سے سامان سارا توڑا، چیزیں ڈی وی آر، کیمریز اور وائی فائی سب کچھ اٹھا کے لے گئے. ابھی ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ لوگ ہم پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، کون سی انتقامی کاروائی ہم سے لینا چاہتے ہیں، یا ہمیں اتنا تنگ کرنا ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے پھر واپس چلا جائیں. یہی کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. تو ہماری تو یہی اپیل ہے. چند روز قبل تو یہاں پر ڈی جی ماحولیات نے آ کے ایک پروگرام کیا اور فیکٹری اونرز کو شیلڈ سے نوازا اور بڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا وعدہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم فیکٹریز مالکان کے ساتھ ہیں اور ہمارا جو ورک ہے وہ فیکٹریوں کی فلاح و بہبود کرنا ہے. لیکن اس نوعیت کے اقدام کرنے کے چند روز بعد ہی انہوں نے اس نوعیت کے اقدام شروع کر دیے کہ آپ لوگ. ماجد صاحب، جس دن ڈی جی صاحب اور دوسرے اعلیٰ افسران نے آ کے ترکی انڈسٹری کو جو ہے نا وہ آ کے شیلڈ سے نوازا، اور تب انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے اسکربر اور اسموک کنٹرول کرنے والے آلات نہیں لگے وہ جلد از جلد لگوائیں. اور ہم لوگ لگوا بھی رہے ہیں،
اور جو دوست نہیں لگوا رہے ان کو بول بھی رہے تھے کہ ان کو جلدی سے جلدی اپنے کمپلیٹ کریں. ابھی بند فیکٹریاں بند ہوئے جن فیکٹریوں میں نہیں لگے آپ ان میں بھی نصب کروا رہے ہیں. جی نصب کروا رہے ہیں کہ بھائی جلدی کریں، جو جس سے ہمارے ملک کو کوئی ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو. اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، پہلے تو انوائرمنٹ تھے، ابھی دیکھیں گے پولیس کی بدماشی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اگر وہ آئیں، ہم اگر وائلیشن کر رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے جائیں، ہماری یونٹ کو چیک کریں وہ چل رہا ہے بند ہے. ابھی مجھے جو ان لوگوں نے ایف آئی آر کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس را مٹیریل کافی مقدار میں پڑا ہوا ہے، جبکہ میری فیکٹری میں بالکل کچھ را مٹیریل نہیں ہے، خالی بالکل پڑی ہوئی ہے. اور روزانہ کی بیس پہ نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ ایف آئی آر کا ایف آئی آر پہ یہ اندراج کیا گیا ہے کہ ان کے پاس را مٹیریل بہت مقدار میں پڑا ہوا ہے، جبکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور روزانہ کی بیس میں برآمدگی ہی نہیں. اور روزانہ اس سے پہلے روزانہ ڈی او صاحب جو چیمہ صاحب ہیں، ڈی او علی انسپیکٹر عمران، یہ روزانہ رات 11 سے 12 بجے ان کا چکر لگتا تھا. دن کو ان کی دوسری ٹیم ہے ریاض صاحب، ان کا چکر لگتا تھا. دن میں 3 چکر ان کے لگ رہے تھے 24 گھنٹے کے اندر. اس کے باوجود بھی یہ انتقامی کاروائی، ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اب تو یہی کہہ سکتے ہیں جی نجائز اختیار، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اعلیٰ افسران سے کہ ہماری طرف نظر کریں، اور یہ جو مطلب ان کو گورنمنٹ کے جو یہ بدماشی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، ان کی طرف ایکشن لیا جائے ان پہ. یعنی بے لگام افسران کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نوٹس لیں، چیف سیکرٹری صاحب نوٹس لیں، اور یہ جو افسران محکمہ ماحولیات کے دہشت کی علامت بنے ان کو نشان عبرت بنایا جائے، ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے. آپ کا ماجد بھائی یہی موقع. ماجد بھی دیکھیں، ہم نے کیمرے جو لگوائے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لگوائے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم نے بندے وہاں پہ رکھے ہیں چوکیدار، کوئی بھی عملہ رکھتا ہے چوکیدار رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے. ہم خود تو وہاں پہ نہیں بیٹھیں گے نا. تو ابھی یہ چوکیداری جب اٹھا کے لے جائیں گے تو پیچھے ہمارا کون دیکھے گا؟ اس کے علاوہ کیمرے ہیں تو کیمرے بھی یہ اٹھا کے لے گئے. اب ہم جب واپس لینے جا رہے ہیں تو وہ واپس بھی نہیں دے رہے کہ اس میں ہمارا جو ہے نا وہ سارا ریکارڈ آ جائے گا. یعنی جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی وہاں پہ قانون کو توڑا اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو عملی اقدامات کیے، ان کی سی سی ٹی وی کیمراز میں فوٹیج موجود ہے. اس وجہ سے ان کیمروں کو بھی ساتھ لے گئے، اس کیمروں کو بھی ساتھ لے گئے. اور وہاں پہ جو ہمارے مزدور تھے ان کے پاس جو پیسے تھے پولیس والوں نے وہ بھی چھین لیے. جو ہمارے محافظ ہیں وہی ہم سے سب کچھ چھین رہے ہیں. تو ہم کیسے اس ملک کے جو مطلب محافظین ہیں ہمارے، ان پہ کیسے اعتبار کریں ہم تو اب یہی کہتے ہیں اگر اعلیٰ سطح کے لوگ ہماری ہیلپ نہیں کرتے تو پھر ہم جیسے پہلے اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اب پھر چلے جائیں گے. وہاں پہ کم از کم ہمیں تحفظات تو ملتے ہیں نا جو یہاں پہ نہیں مل رہے. جی بالکل. ملکی آئین میں پاکستان میں رہائش پذیر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمارے محافظ ہے پولیس کی جانب سے بھی جو اقدام کیا گیا، پولیس آرڈیننس 2002 میں واضح ہے کہ پولیس عوام کے جان و مال کی تحفظ کرے گی، لیکن افسوس کہ یہاں پر پولیس بھی دہشت کی علامت ہے. محکمہ پولیس کے افسران کی جانب سے اور محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے ٹیمیں تشکیل ہوئی جو کہ غیر قانونی طریقے سے فیکٹریوں کی چاقو چار دیواری کا پامال کیا، اور مزدور جو وہاں پہ کام بھی نہیں کر رہے، اور ان کے فیکٹریز میں جو چوکیدار تھے چوکیدار کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور مختلف نوعیت کی چیزیں ڈی وی آر، سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر چیزیں نقدی تک پولیس ساتھ لے گئی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. ایک طرف ملک پہلے ہی بحران کا شکار ہے تو دوسری طرف انڈسٹریز کو بھی بند کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے. اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو ان کی جانب سے سرزد نہیں ہو رہا. مزید میں بات کرنا چاہوں گا محمد احمد بٹ صاحب سے. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ماجد بھائی. جی بٹ صاحب، میری علم میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے چوکیدار کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں لیا گیا، تو جب آپ تھانہ میں اس کا قصور پوچھنے کے لیے پہنچے تو آپ کو بھی زیر حراست لے لیا گیا اور 72 گھنٹے تک آپ کو شدید ہراساں کیا جاتا رہا.
جی ماجد بھائی، یہ تقریباً ہر فیکٹری والوں کے ساتھ یہی سلوک چل رہا ہے. جب سے یہ اسموک کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے، تو ان کو تو بہانہ مل گیا ہے لوٹ مار کرنے کا. یہ اپنی پسند کی فیکٹریاں چلوا دیتے ہیں جہاں سے یہ پیسے لیتے ہیں، اور ان کا ملبہ جب وہ کہیں رپورٹ ہوتی ہیں تو ان کا ملبہ اٹھا کے دوسری فیکٹری والے جو کہ ان کے پے رول پہ نہیں ان کو لے کے آتے، ان کو ہفتے یا منتھلیاں نہیں دیتے، یہ ان پہ سارا غصہ نکال کے ان کو اریسٹ کروا دیتے ہیں. یہ اسی دن میں فیکٹری تقریباً 2 مہینے سے بند کر کے، ہمارے کنیکشن وغیرہ یہ ڈسکنیکٹ کر کے، تو صرف 2 چوکیدار بٹھائے ہوئے تھے اور ہم لوگ کام بند کر کے گھر چلے گئے ہوئے تھے. تو مجھے فون آیا تھا کہ جی آپ کے چوکیدار کو پولیس لے کے جا رہی ہے اور فیکٹری میں کوئی بندہ نہیں ہے پیچھے. تو میں اپنے چوکیدار کو پولیس چھڑوانے کے لیے جب وہاں تھانے چوکی میں پہنچا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی یہ پلانٹ جو ہیں آپ کے چوکیدار یہ بین ہے سارے، تو ہم یہاں پہ اسموک کی وجہ سے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ کسی طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، جس طرح کا جو بھی شخص ملتا ہے اسے اٹھا کے اریسٹ کریں. تو میں نے ان سے بھائی یہ رعایت نہ کریں، اگر آپ کی فیکٹریاں چلتی ہوں تو رعایت نہ کریں. جب آپ نے بند کرنے لگے ہیں، چوکیدار وہاں پہ تعینات کی ہے، تو پھر کاروائی کرنا کرو پیدا نہیں ہوتا. یہی تو ایک انتقامی کاروائی ہے جو کہ ہم انہیں پے رول پہ نہیں لے کے آتے، جس وجہ سے یہ دوسری فیکٹریاں تو چلنے دیتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں لوگ، اور جو نہیں دیتے ان کو اس طرح انتقامی کاروائی بنا لیتے ہیں. اور مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں نے اپنی آواز ہمیشہ اٹھائی ہے ان کرپٹ افسروں کے خلاف. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب تو پولیس کے بھی ہاتھ اتنے انہوں نے کھول دیے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں تھانے میں، یا تو پیسے مانگتے ہیں اس سے، یا پھر وہ اسی طرح کے انوائرمنٹ کے پرچے جو ان سے بنا کے تو ان کو ہراس. انہوں نے حوالات کے اندر 72 گھنٹے تک رکھا ایک مجرم کی طرح. میں فیکٹری کا میں یہاں کاروبار شروع کیا ہے اور میں 72 گھنٹے اس لاک اپ میں بند رہا جہاں پہ ہر طرح کا کرمنل موجود تھا، اور اتنا کسی نے رعایت نہیں کی کہ اگر کوئی جرم نہیں ثابت اس پہ ہو رہا تو پھر اس کو یہاں حوالات میں نہ رکھیں، کہیں باہر رکھ لیں. انہوں نے رات کو پھر 3 بجے جا کے انسپیکٹر آئے کہ جن سے انہوں نے وہ ایف آئی آر لکھوائیں کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر دو، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، اٹھا تو ہم لے آئے اسے. انہوں نے پھر 3 ہمارے بجے ملک رات کا کو آئین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے گرفتاری کروائے گے. گرفتاری عمل میں ہے کیا گیا، پھر حوالات میں بند کیا گیا، پھر پریشرائز کیا گیا، اور بعد ازاں استغاثہ جات تیار کر کے بعد ازاں ایف آئی آر کی گئی. یہ تو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ جو گنڈا راج ہے اس پہ ہم شہریوں کا، ہم انڈسٹری والوں کا اس پہ کوئی بس نہیں چلتا. یہ یا تو اعلیٰ حکام جتنے بھی ہیں، میں محسن نقوی صاحب جو سی ایم پنجاب ہیں، یا جو انڈسٹری منسٹر ہیں، ان کے آگے بھی درخواست صرف کر سکتے ہیں کہ اگر تو ان کی ہیلپ یا سپورٹ انڈسٹری کو بچانے کی نظر میں نہ آئی تو پھر یہ اپنی بدماشیوں اور اپنی دھندے اور اپنی نمک حرامیوں اور یہ جو اپنی جیبیں چمکانے کے ان کے جو کاروبار شروع ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے ملک کی انڈسٹری کو یہ لوگ برباد اور تہس نہس کر دیں گے. آپ کی ملک کا پہیہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. اور انہوں نے تو یہ ملک دشمن جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اپناتے ہیں. ان کی اپنی جیب غرض ہوتی ہے، اس میں ملک کی اکانومی، کسی مزدور کی تنخواہ یا کسی کاروباری کا منافع یا انویسٹمنٹ یا کیپٹل، کچھ بھی ان کے لیے اہم نہیں ہوتا. یہ سب برباد روند کے چلے جائیں گے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. اگر اس پہ کسی نے توجہ نہ دی تو آپ کے ملک کی اکانومی بد سے بدتر ہی ہوتی جائے گی. آپ کی انڈسٹری جو ایک بیک بون ہوتی ہے ایک ملک کی، وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوتی ہوتی وہ ٹوٹ جائے گی. پھر آپ کشکول اٹھا کے تو پہلے ہی پھرے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، اب وہ پرماننٹ ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. برادر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریز بند جس طریقے سے کروائی جا رہی ہے، جو کہ غریب طبقات ہیں، جو کہ لوگ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کچھ ماہانہ سیلری اور کچھ ڈیلی ویجز پر لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے چولہے چلاتے ہیں، تو کیا حکومت کی اس ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے غریبوں کے بھی چولہے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے ہیں؟ انڈسٹریز کو تیزی سے بند کروایا جائے. کیا اگر لوگ بھوکے مریں گے تو کیا یہ مختلف نوعیت
کہ کرائم کی ایکٹیویٹیز میں مصروفی عمل ہوں گے، جرائم کی شرح پہلے ہی بڑھ چکی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پہلے ہی جو غریب ہے وہ تو زندگی کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا ہوا ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کو پالنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اگر اس کو اپنے بچے مر تو اسے تو امیر کے بچے مارنے میں کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو اپنے بھوک سے اس کی مر رہی ہے یا اس کے گھر والے بھوک سے تڑپ رہے ہیں یا ان کی روزی روٹی نہیں چل رہی، ان کو جگہ جگہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، تو ایک غیرت نفس والا آدمی، ایک غیرت نفس والا مرد کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ ہاتھ اس طرح پھیلائے کہ وہ اسے بھکاری کی زندگی اپنائے۔ وہ اس سے بہتر یہ محسوس کرے گا کہ وہ باہر نکلے، لوٹ مار شروع کرے اور جس کی جو چیز جس کے ہاتھ لگتی ہے وہ چیزیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے محمد احمد بٹ صاحب سے۔ محمد بٹ صاحب، آپ مزید بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے یہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے اور معیشت کی تباہی کو دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے، اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف سیکرٹری سے اور وزیر اعلیٰ سے کیا اپیل کریں گے؟ جی بہت شکریہ ماجد بھائی۔ سب سے پہلے تو ان سارے افسران کو اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں یا ہماری جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے، ان سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کے خاص طور پہ اس ڈپارٹمنٹ میں جتنے کرپٹ عناصر ہیں، جنہوں نے اپنی جیب چمکانے یا انہوں نے اپنا دھندا جو کھولا ہوا ہے بلیک میلنگ کا یا رشوت کا یا کرپشن کا، اس پہ قابو ڈالیں۔ سب سے پہلے ان کرپٹ عناصر کو اکھاڑ کے اس ڈپارٹمنٹ میں سے باہر پھینکے، ان کو اس عبرت کی نشان بنائیں تاکہ آنے والا کوئی اور افسر بھی اس لہن پہ نہ چلے، اور اس کے بعد پھر انڈسٹری کے لیے یہ وہ پالیسیز بنائیں جو انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو، انڈسٹری مالکان کے لیے اور انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہو۔ جب تک یہ انڈسٹری نہیں چلنے دیں گے، انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا تو ملک کی اکانومی بالکل نہیں چل سکتی۔ اور ایسے کرپٹ عناصر ہوں اور انسپیکٹر یا جو بھی اس میں ملوث ہیں، ان کی نشاندہی ہر ایک کو ہو چکی ہے۔ آپ کی جو اسپیشل برانچ نے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی ہے، اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کون کون سی فیکٹری ہیں، کون کون سے انسپیکٹر ہیں جو رشوت لے کے چلا رہے ہیں۔ ان کا صفایا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر انڈسٹری کو ریوائل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ اپنی جیب بھرنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف انڈسٹری کو برباد اور تہس نہس کریں گے۔ اس کے لیے انڈسٹری کے لیے کوئی پازیٹیو عمل ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا سب سے پہلے اپنی جیب ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہے۔ بٹ صاحب، اس طرح سے ہے کہ کچھ عرصہ قبل آپ لوگوں کی جانب سے تحریری طور پر درخواستیں دی گئی کہ ہمیں ایک لائحہ عمل تیار کر کے قانون کے مطابق ڈائریکشنز دی جائیں کہ ہم فیکٹریز کو کس طریقے سے چلائیں۔ ہم قانون کے مطابق تمام تر اقدامات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوئی تحریری طور پر آپ کو حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے انڈسٹریز کو چلایا جائے۔ جی ماجد بھائی، یہ گائیڈ لائنز انہوں نے خود بنائی انوائرمنٹ نے، اور ساری ہمارے ساتھ میٹنگز کی انہوں نے، منسٹریز نے اور انوائرمنٹ والوں نے۔ ہم نے ان گائیڈ لائنز کو ایکسیپٹ کیا، یہ گائیڈ لائنز سرکولیٹ ہوئی، چیمبر آف کامرس نے اپروو کروائی، ہم نے منسٹری آف انڈسٹری سے اپروو ہوئی، اور اس کے بعد وہ انوائرمنٹ میں ہم نے اپنا اپروول جمع کروایا کہ جی یہ گائیڈ لائن جو آپ نے بنائی تھی، ہم ان ایس او پیز کے مطابق اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے تیار ہیں، کائنڈلی ان کو اپروو کر کے ہمیں ہمارا لائحہ عمل بتائیں، ہمیں ڈیوائسز بتائیں جو مزید چاہیے۔ آلریڈی جو ایمیشن کنٹرول ڈیوائسز ہیں وہ سب نے لگائی ہوئی تھی، لیکن کچھ چیزیں اگر انہوں نے ایکسٹرا چاہیے تو ہم وہ بھی لگانے کے لیے ایگری ہو چکے تھے، لیکن پھر ایک دم جب یہ کرپشن کا بازار نے پھر سر اٹھایا، ان کرپٹ عناصر نے اس سارے کیے ہوئے ہوم فریم ورک کو پھر دفنا دی، پھر اپنی جو کرپشن کو اور رشوت خوری کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے ایسے کرپٹ عناصر دوبارہ سے جگائے، اور اس نے پھر یہ سارا فریم ورک ختم کر کے دوبارہ سے وہ بتہ خوری اور رشوت خوری کی طرف اس سارے ڈپارٹمنٹ کو لے آئے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، اس فریم ورک پہ پورا کام نہیں کیا جائے گا، اس کے اپروولز ہو کے اور ایس او پیز پورے لائحہ عمل میں نہیں لائے جائیں گے، تب تک یہ انڈسٹری ریوائل نہیں کر سکتی۔
جی بالکل، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس اور محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے مختلف نوعیت کی انلیگل ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے، جس میں فیکٹریز مالکان کو سخت کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی کارروائیوں سے اب لوگ شدید پریشان ہیں اور فیکٹری مالکان شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدور طبقات بھی شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود تھے شیخ عرفان صاحب جو کہ انڈسٹری کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ محمد احمد بٹ صاحب موجود تھے جنہوں نے اپنے اظہار خیال میں موجودہ حکومت سیٹ اپ اور کرپشن پر بات کرتے ہوئے موجودہ عملی اقدامات کو پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور سینئر صحافی رضوان نیازی صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ کرپٹ عناصر کی نشاندہی کی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں مزدور طبقات پہلے سے ہی تنگ ہے، لیکن معیشت کا پہیہ جام کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ فیکٹریوں کو شدید قسم کا ہراساں کیا جا رہا ہے، فیکٹریز مالکان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج کیا جا رہا ہے، لوٹ مار بھی کی جا رہی ہے، لوگ شدید پریشان ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، منتظر ہیں یہ اعلیٰ عدلیہ کے نوٹس کے کہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نوٹس لیا جائے اور ان ظالموں سے محکمہ تحفظ ماحولیات کے بیلگام افسران سے جان چھڑوائی جائے۔ اگر ڈی جی صاحب کی بات کریں تو وہ بھی اپنے ماتحت عملے کی سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں، نہ کہ کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ اپنے میزبان سید ماجد علی شاہ کو اجازت دیجیے گا، ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔